how were you able to raise children who are Quran Hufaz, very well educated and proud Muslims, mashallah? الحمدللہ. اس کے لیے میں سب سے پہلی بات تو یہی کہنا چاہوں گی، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. ہم بہت کام کرتے ہیں اور بڑی پلاننگز کرتے ہیں، صرف کامیاب وہی ہوتی ہیں جن کو اللہ بلیسڈ کر دیتے ہیں. تو اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں احسان ہے. باقی اس تذکیر کے لیے اگر مجھے کوئی پوچھے کہ کون سی خاص پوائنٹس تھے جو آپ نے ذہن میں رکھے، تو اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ میں اس کو ایٹریبیوٹ کروں گی میری جو ایک طرف سے کائنڈ آف ریبیلیس نیچر ہے. اچھا. آئی یوز ٹو بی اے ریبیلیس پرسن ان مائی یوتھ، ایوری ون از. صحیح. لیکن یہ ہے کہ اس کا مجھے ہمیشہ سے ٹرینڈز سے، برانڈ سے، میرٹ سے میں بہت تنگ پڑتی تھی، اور آج بھی مجھے یہ برانڈ کے کپڑے، جوتے، لائف اسٹائل، I always have to create my own model. صحیح. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس لحاظ سے اس نے مجھے فائدہ دیا. صحیح. کہ میں نے ٹرینڈس کو جب وہ کیا اور میں نے سوچا کہ what I wanted in my kids. زبردست. تو الحمدللہ. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو میرے پیرنٹس کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے جو اچھا کیا اور انہوں نے جو اچھا نہیں کر پائے. تو الحمدللہ بہت ڈیئرنگ اسٹیپ تھا. اور جب میں یہ کر رہی تھی تو آئی اسٹل ریممبر دی کرپلنگ فیئر آف فیلئر. کیونکہ مجھے اس وقت لوگوں نے کیا کہنا تھا، سبھی خود کو بھی لگتا تھا کہ یہ تو میں ایسے بچے تیار کر رہی ہوں جو نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے. حقیقت یہ ہے آج کی جو سیکولرائزڈ ہمارے پاس انوائرمنٹ ہے اس میں آپ دو جگہ پہ وہی ہوتا ہے، دو کشتیوں کے سوار کیسے ہو سکتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ بہت دفعہ میں نے سوچا تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گی، بہت دفعہ، خاص طور پہ لڑکوں کے معاملے میں. لیکن پھر یہ ہے کہ الحمدللہ اس پیڈ آف. آئی تھنک اٹ آل اسٹارٹیڈ ود اے ویژن. آپ نے خواب دیکھا، ایک ویژن بنایا. ہم ویژن جب تک نہیں بنائیں گے تو اس پہ عمل جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی. فیئرز بھی تھے آپ کے، فیئرز کو کیسے مینیج کیا آپ نے؟ آپ نے کہا آپ کے فیئرز بھی تھے. ہاؤ آر یو ایبل ٹو اوور کم دا فیئرز؟ بتایا آپ کو کہ کئی دفعہ تو اتنی ڈپریسڈ ہو جاتی تھی کہ کئی دفعہ چھوڑنے کا بھی سوچ لیتی تھی. صحیح. اور کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ بلائنڈلی پاگلوں کی طرح ضد میں آ کے کہتی تھی نہیں جو مرضی ہو جائے کرنا. لیکن اٹ آل واز ویری ڈیفیکلٹ. دس واز اے بمپی روڈ. اور اس سب میں ماشاءاللہ آپ کی فیملی نے ساتھ دیا آپ کا؟ اس میں یہ ہے کہ بہن بھائی اور پیرنٹس نے ساتھ نہیں دیا بلکہ ان لوگوں نے تو اعتراض کیا. اچھا. اس میں کسی کی برائی نہیں کر رہی ہوں، یہ وہی والے فیئرس جو میرے اپنے اندر تھے جو آس پاس کے لوگ بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے. تو لیکن وین اٹ ٹرنڈ آؤٹ تو الحمدللہ اب سب کے سب فیملی کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اب اچھا ہو گیا، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. تو الحمدللہ آئی واز ایبل ٹو سیٹ اے گڈ ایگزامپل. ایون ہسبینڈ میرے ساتھ نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جو ہمارے ہاں نارمز ہیں اس کے جب آپ خلاف جا رہے ہیں تو کون آپ کو اس وقت فیور کرے گا وین یو آر ان دی ٹائم آف اسٹرگل. صحیح. لیکن ماشاءاللہ ناؤ ایوری ون ایکنالجز، اور ہر بندے کو یہ پتہ لگ گیا کہ اس پہ کام ہو سکتا ہے، اس ماڈل پہ کام آئی مائی ناٹ بی اے گریٹ سکسیس لیکن یہ ہے کہ ایک ماڈل بہرحال تیار ہو. زبردست. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی کام کرنے کی توفیق دے. تو چونکہ ٹاپک آج کا ہے کہ وٹ رول وومین کین پلے ان سوسائٹی اور وومین ایز چینج ایجنٹس، تو اسی لیے میں نے پہلا سوال ہی آپ سے پوچھا کہ ماشاءاللہ ہاؤ آر یو ایبل ٹو کریٹ سچ اے چینج. ڈو یو تھنک وومین ایشوز ایگزسٹ ان آر سوسائٹیز؟ in our society? If yes, then what are those issues in your opinion? ہماری سوسائٹی میں، ہماری پاکستانی مسلم سوسائٹی میں ایک ایجوکیٹڈ ویمن، ایک ورکنگ ویمن بھی چلیے کر لیجیے آج کے بدلتے ٹرینڈس کے اندر، اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہاں پر ہمارے ہاں جو دونوں پارٹیز ہیں، جو ریلیجیس پارٹیز ہیں اور جو اپنے آپ کو فیمنسٹ کہتے ہیں، وہ جن ایشوز کو پیٹ رہے ہیں، میں سیفلی کہوں گی کہ وہ ہمارے ایشو نہیں ہیں. اچھا. آئی ایم سوری ٹو گو اگینسٹ مائی ریلیجیس مائنڈیڈ پیپل ایز ویل. تھوڑی سی اس بات کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنا پڑے گا. یہاں پر ویمن رائٹ کا ایشو ہے ہی نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے. مین کی جو میل شاونزم ہے یہ ہمیشہ کی ایک پرابلم ہے. صحیح. تھرو آؤٹ ہسٹری حتیٰ کہ پری ہسٹورک ٹائم میں بھی رومن جو سویلائزیشن تھی اس میں بھی تھی. بالکل. اچھا، اس کے پروز بھی ہیں، اس کے کونس بھی ہیں. صحیح. پروز یہ ہیں کہ مین اسی لیے لیڈ کرنے لگ جاتا ہے، اسی لیے جنرس ہوتا ہے، اور کونز یہی ہیں کہ اوور پاورنگ ہو جاتا ہے، مینیپولیٹو ہو جاتا ہے.
اب یہ ہے کہ جو تو ہیں ہمارے ریلیجیس مائنڈیڈ وہ فوراً ریلیجن کو کور بناتے ہیں. ان کو اس کا فائدہ یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہماری ریلیجس سسٹم میں عورت کی ریلیشن شپ میں جو سبمسو جو حیثیت ہے, سبمسو نہیں میں کہوں گی, لوئر گریڈ کی حیثیت, ون گریڈ لوئر, اس کو وہ کور بنا کے تو اپنی بیسیکلی شاونزم کو کور کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے اندر حقائق کو بھول جاتے ہیں, جو حقائق واقعی عورتوں کی جو واقعی پرابلمس ہیں, صحیح, اور حتیٰ کہ وہ دیندار گھرانوں میں ہیں, اور جو ادھر سے جو فیمنسٹ ہیں وہ در حقیقت سیکولر ہے. ان کو ویمن رائٹ سے کچھ نہیں لینا, ان کو تو گاڈ لیسنس کو فروغ دینا ہے. صحیح صحیح, بالکل. وہ کہتے ہیں وہ اس اپس اینڈ ڈاؤنس کو وہ مینوپولیٹ کر کے اس کو ایز اے کور استعمال کرتے ہیں اسلام کی بےخونی کرنے میں. جب ہی آپ دیکھیے ہماری عورت مارچ میں وہ جو آئے, خدا آئے تو آئے مگر ہم نے حقوق لینے ہی لینے. بالکل ٹھیک. اور یہ جو موضوع گرم کرنا, یہ کس قدر فارسیکل باتیں ہیں. اور افسوس کی بات یہ, عورتوں کی کسی ایشو کا نام ہی نہیں لیا گیا جن پہ وہ بیچاری پس رہی ہیں. صحیح بات, صحیح بات. اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا, پھر اس کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کا بل آتا ہے, اس پر ہماری گورنمنٹ بھی کام الٹا تو کر رہی ہے. باہر کا چربا لا کے تو سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر لگا دیں گے تو چل جائے گا. اگین ہمیں انڈیجینس سالوشنس چاہیے. صحیح بات ہے, صحیح. اور ہمارے ریلیجس مائنڈیڈ جو ہیں وہ کہہ رہے, وہ ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ پرابلم ہے ہی نہیں. پرابلم ہے, ڈومیسٹک وائلنس ایک بہت بڑی پرابلم ہے. ہمارے یہاں کا مرد اپنے آپ کو کوسچن سے ابو سمجھتا ہے, پرابلم ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک گلوبل ایشو ہے کہ مرد کبھی کبھی عورت کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ ڈیسیجن میکنگ میں, یا ایک عورت لیڈرشپ میں نہیں آ سکتی, یا ایک عورت جو ہے وہ اس کا ویو میٹر نہیں کرتا. یہ گلوبلی مردوں کی سوچ ہے یا ہمارے معاشرے میں, مطلب انسیکیورٹی, ایک ایجوکیٹڈ عورت کی آپ نے بات کی, ایجوکیٹڈ عورت سے انسیکیور ہونا, انٹیلیجنٹ عورت, یا کہتے ہیں نا کہ بہت بولتی ہیں, وہ مراد ہی ہوتی ہے ذہین عورت ہے. تو یہ ایشوز گلوبلی ہیں یا ہمارے یہاں زیادہ ہیں؟ آپ نے دنیا بھی ٹریول کی ماشاء اللہ. دیکھیے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا, یہ گلوبل ایشوز ہیں. یہ ایک فطری پرسنالٹی ٹائپ ہے جو اللہ نے مرد کو الگ دی ہے, عورت کو الگ دی ہے. ٹھیک ہے. مرد کی یہ پرابلم ہے, مرد عورت کو پراپرٹی سمجھتا ہے. محبت کو الگ کر دیجئے, خیر خواہی کو الگ کر دیجئے, نیکی کو الگ کر دیجئے, لیکن مرد کی ٹینڈنسی ہے وہ کہتا ہے یہ میری پراپرٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے دین میں کسی آیت کو ریولیوشنری کہا جا سکتا ہے اس فیمنسٹک مائنڈ سیٹ میں, تو وہ والی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, تمہارے لیے جائز نہیں عورتوں کے زبردستی کے وارث بن بیٹھو. ٹریٹ دم ایز ایکولس, صحیح صحیح, ایز انڈیویجولس. اب یہ ہے کہ فطرت سے لڑنا بہت مشکل ہے, صحیح, میں سمجھتی ہوں, لیکن انسان ساری زندگی یہ کوشش کرتا رہتا ہے. اور ابھی ہم جب پہلے شروع میں بات کر رہے تھے, جب بندے کا ویژن کلیئر ہوتا ہے تو پھر بندہ ایونچولی قابو پا جاتا ہے, ورنہ فطرت تو وہی رہتی ہے. جہاں پہ مردوں کی ایک نیگیٹو فطرت ہے, وہاں پہ عورتوں کی بھی تو کئی نیگیٹو باتیں ہیں. عورتیں بھی تو کانسپیریشنل ہوتی ہیں, عورتیں بھی تو کننگ ہوتی ہیں, عورتیں بھی تو مینیپولیٹو ہوتی ہیں. صحیح. تو اب ان کو بھی قابو پانا پڑے گا. تو اس ساری چیز کو چیک میرے خیال تقویٰ کا کنسیپٹ کرتا ہے. خدا خوفی ایک بہت بڑی فورس ہے انسانوں کی اس نیگیٹیوٹی کو چیک رکھنے میں. تقویٰ تو سب سے بڑی فورس ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے دین نے ہمیں صرف تقویٰ پہ نہیں چھوڑا. ہمارے دین کا سسٹم بڑا کلیئر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 ایئرس کی زندگی کے اندر اللہ نے وہیں پہ چینج دکھا دیا تھا. پتہ ہے حضرت عمر نے کہا تھا پہلے یہ بولا نہیں کرتی تھی, اب یہ بولنے لگ گئی. آپ یاد کیجئے, ہے نا, حضرت عمر نے اس طرح سے کر کے کہا تھا اب اللہ کے رسول آپ کے زمانے میں یہ بہت چڑھ چڑھ کے بولنے لگی, پہلے تو یہ بولا ہی نہیں کرتی, یہ ہم مکہ میں تھے تو یہ کچھ نہیں کہتی تھی, اب مدینہ میں. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ہاں جو ہمارے قوانین ہیں, جس کو ہم جنایات بولتے ہیں, جنایات جس کو بولتے ہیں, وہ بڑے کلیئر ہیں. ایک عورت کے خون کی کیا اہمیت ہے, ایک عورت کی پراپرٹی کی کیا اہمیت ہے, ایک عورت کی شہادت کی کیا اہمیت ہے, ایک عورت کی انڈیویجویلٹی کو کیسے سیف گارڈ کرنا ہے. کلیئر قوانین ہے, اس کے خلاف کوئی جا ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. یعنی آپ کے نزدیک یہ گلوبل ایک ایشو ہے کہ مرد کی نیچر میں کچھ ایسا شامل ہے کہ اسے شاید انٹیلیجنٹ عورت یا ایسی عورت جو بہت زیادہ بولے وہ اس سے انسیکیور ہوتے ہیں. یہ گلوبل ایشو ہے, اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ ایگزسٹ اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ ایک نیگیٹو فطری ایک عمل ہے اور نیگیٹو عمل ہے, اور جو اسلامی قوانین ہیں وہ اس کو چیک کرتے ہیں, اور تقویٰ کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس کو جو ہے وہ چیک کرتا ہے. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بولڈ عورت
یا ایجوکیٹڈ عورت جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ان کو ایک طرح سے لک ڈاؤن اپون کیا جاتا ہے ہماری جو ٹریڈیشنل اور کنزرویٹو سوسائٹی میں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ساری کی ساری ریٹرک ہے. اچھا. ہر بندہ پڑھی لکھی عورت, اوپینین رکھنے والی عورت, سمجھدار متقی عورت اس سے متاثر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایک ایسی چیز ہے اس پہ کوئی کلام ہے ہی نہیں. ہم سیدہ آسیہ کو دیکھتے ہیں, صحیح, ہماری رول ماڈل کون ہے؟ ام کلثوم بنت عتبہ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کہاں کس سے لڑکے آ رہی ہیں کہ اللہ قرآن میں کہہ دیتے ہیں کہ ان کے لیے آپ کو وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, صرف ان کا ایمان چیک کر لیجیے. ام حکیم کو دیکھتے ہیں. یہ ہماری ساری عورتیں اپنا اوپینین رکھنے والی عورتیں تھیں اور بڑی یہ زبردست اپنی جگہ پہ. سیدہ ام حبیبہ دیکھ لیجیے. میں ان لوگوں کے نام لے رہی ہوں جنہوں نے اس اسٹرگل کو فیس کیا. تو بات اصل میں یہ ہے, ایسا نہیں ہے. باقی وہ انسانی فطرت ہے نا, وحضرت الانفس الشح, رشتہ کرنے جائیں تو ہمیں اسکرٹ پہننے والی ہیں یہ اچھی لگتی ہے, انگلش بولنے والی اچھی لگتی ہے, جب گھر یہ ڈاکٹر ہمیں اچھی لگتی ہیں, جب ہم گھر لے آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا, اب میں ریڑھی لگا لوں گا تم گھر پہ بیٹھو. یا پھر وہ کہتے تھے انگلش نہ بولنا بالکل بھی, یا یہ اسکرٹ تم نے کیا پہن لیا, ہمارا تو یہ پہناوا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو یہ تو ایک منافقت ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. بالکل ٹھیک. اس کے لیے مستقل اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اور سب سے پہلے تقویٰ, اور بعد میں اللہ کی کلیئر انسٹرکشنز. وومن کا کیا رول آپ دیکھتی ہیں سوسائٹی میں اوور آل؟ دیکھیے, اگر تو ڈومیسٹک یعنی گھر میں رہنے والی عورت کو دیکھا جائے, وہ تو پہلے ہی سوسائٹی پہ بہت زیادہ انفلوئنس کر رہی ہے انڈائریکٹلی. وہ جو فیملی میکر ہوتی عورت ہے, اس میں حقیقت ہے مرد کا کردار صرف سپورٹ کا ہوتا ہے. اس میں مرد یا پالیسی دے دیتا ہے, اگر اس کے پاس اتنا ہے, ویژن میں اتنی طاقت ہے, تو اس کی بیوی اس کے ویژن سے متاثر ہو جائے تو وہ اس کے ویژن کو آگے لے چلتی ہے. اس کے لیے اس کے ویژن میں یہ پاور ہونا ضروری ہے. باقی یہ کام کرتی تو عورت ہی ہے, تو وہ پہلے ہی سوسائٹی کو شیپ تو وہ کر رہی ہے. باقی اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں 21 سینچری کے تناظر میں, جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پڑھی لکھی عورتیں ہیں, اب ان کو کوئی معاشرے کی سوسائٹی بلڈنگ میں بھی حصہ لینا چاہیے, تو میرا یہ خیال ہے کہ عورتوں کو پوٹینشیل سے فائدہ اٹھانا چاہیے, پرووائڈیڈ. میں پرووائڈیڈ کو پہلے کہہ دوں تاکہ میری کسی بات کو غلط میں نہ لیا جائے. ان کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ دیا جائے. عورتیں ڈاکٹرز اچھی ہوتی ہیں, ہمیشہ ایجوکیشنسٹ عورتیں اچھی ہوتی ہیں, فائنینشیل پلانرز عورتیں اچھی ہوتی ہیں, سائیکو تھراپسٹ عورتیں اچھی ہوتی ہیں. دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو عورتوں کے ساتھ چلتی ہیں. کیئر ٹیکرز جو بھی ان سے متعلق ہیں وہ ان سب میں خواتین اچھی ہوتی ہیں. ان کے ٹیلنٹ کو یوز کریں, پوٹینشیل کو یوز کریں. آج کی عورت بہت کام کی ہے, جیسے ہمارا آج کا کمپیوٹر کے دور کا بچہ جو ہے وہ اپنی انٹیلیجنس میں بہت آگے ہے آج سے 15-20 سال کے بچے سے. اسی طرح ہماری عورت بھی تو وہ والی نہیں ہے نا, تو اس کے پوٹینشیل کو یوز کریں, لیکن اس کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ دیں, سیگریگیشن دیں. اس کو اس چکر میں لا کے کہ بھئی سوسائٹی کو تم نے بلڈ کرنا ہے, اس کی اپنی ویری ایگزسٹنس کو داؤں پہ نہ لگا دیں, اس کی آنر کو داؤں پہ نہ لگا دیں. بالکل صحیح. اور ویسٹ یہی کر رہا ہے, دیٹس وائی کہ وی آر سینگ دا ریزلٹس. جو وومن امپاورمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہاں پہ ہاؤ مچ ڈو یو ایگری ود اٹ اور ڈس ایگری ود اٹ؟ کیا پروز اینڈ کون جو ان کا وومن امپاورمنٹ کا کانسیپٹ ہے جس کو ہم لوگ کاپی بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس میں آ کے یہ بات ہمیں سب کو سمجھنی ہے, ہمارے اور مغرب میں بنیاد کا فرق ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا, ما خلقت ھذا باطلا ذلک الظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. یہ تو کافر سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوفی میں, یہ فضول میں کوئی چیز کریٹ کر دی گئی ہے. صحیح. یہ ویری ڈفرینس ہے ہمارے اور ان کے درمیان. انہوں نے عورت کو امپاور کیا ہے اپنے فائدے کے لیے. اچھا. ایک تو مرد کی سیکسسٹ نیچر کو تسکین دینے کے لیے, جو سیدھی سی بات ہے. صحیح. اس کو اپنے گھر میں بھی وہ چاہیے, اس کو اپنے ڈیسک کی ٹیبل پہ بھی وہ چاہیے. اور عورت بیچاری وہ جو ہے وہ اس اٹریکشن کو وہ سمجھ بیٹھی ہے کہ شاید میرا یہی حاصل ہے. یہی وجہ آپ دیکھ لیں اس کو لباس کون سا پہنا کے بٹھاتے ہیں, کتنی تذلیل ہے اس کی. رکشے والوں کو اور ٹیکسی والوں کو وہ کی نظریں سیکھتی پھر رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ مرد کو تھوڑا فائدہ, ایک تو عورت کی ذمہ داری ہٹتی ہے, پلس اس کے جو ہے وہ سارے کے سارے کلیریکل کام, فضول کام وہ کر دیتی ہے. ہم سب کے سب یہ دیکھ رہے ہیں, یہ وہاں کی جو عورت کا استحصال ہے, اور وہ عورت اس استحصال سے بڑی اچھی طرح واقف ہے. میں بلکہ آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں. رابرٹ فیلڈمین ایک ہارورڈ کے سائیکالوجسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ میجر ڈپریشن ایک ڈس آرڈر جو ہے یہ سب سے زیادہ امریکن عورتوں میں,
اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی. اس کی وجہ ملٹیپل رولز کر رہی ہیں بیچاریوں نے, اپنے اوپر ذمہ داری اتنی لے لی ہے. یعنی آپ دیکھیں بچوں کو بھی وہی چھوڑ کر آ رہی ہے ڈے کیئر سینٹر, اگر ڈیورسی ہے, سنگل مدر ہے, پھر ظاہر ہے کہ جاب بھی کر رہی ہے. شی از لٹرلی ورکنگ لائک اے ہارس, سوری ٹو یوز دس ورڈ, لیکن دس از واٹ ہی یوز. اور اوبیسلی پھر اتنی زیادہ چیزوں میں انٹینگلڈ ہے تو انسان کتنا زیادہ جو ہے وہ کتنا اسٹرگل کر سکتا ہے, اور ایز اے ریزلٹ اسٹریس ہے, میجر ڈپریشن ہے. اور یہی چیز اب یہاں دیکھنے میں آ رہی. کارپوریٹ سیکٹر ایک بہت اسٹریسفل اور کٹ تھروٹ سیکٹر ہے. ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی اسٹریس تو بہت زیادہ ہے. آن دی ادر ہینڈ ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز بھی عورت کی ہیں. تو یہ کس طرح سے اس چیز کو سالو کس طرح سے کیا جائے, واٹس دا وے فارورڈ, بیلنسڈ کیا کرے عورت؟ مطلب آج کی کٹ تھروٹ سوسائٹی میں عورت کیا کرے, جب کہ ہر طرف سے اس پہ یہ نیریٹو آ رہا ہے کہ تم بھی کماؤ, تم بھی باہر نکلو, تم بھی کیریئر بناؤ, تمہیں کس نے روکا ہے. تو پھر خاوند کہتا ہے کہ گھر کون چلائے گا وغیرہ وغیرہ. واٹس دا بیلنسڈ وے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ خاوند یہ کہے نہ بھی کہ گھر کون چلائے گا, گھر چلانا عورت کی فطرت ہے, اس پہ عورت کمپرومائز نہیں کر سکتی. یہ ایک ایسی چیز ہے, وہ اس کو بائی ہک کرے بائی نک کرے, وہ کرتی ہے, اسی لیے وہ مینیپولیٹو ہوتی ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ دیکھیے آپ کو سوسائٹی تو پپٹ بنا کے نچا رہی ہے, اپنی لمٹس تو آپ نے سیٹ کرنی ہے. صحیح. اس کے لیے عورت کو باشعور اور کانفیڈنٹ ہونا پڑے گا. اس امپاورمنٹ کی ضرورت ہے. ہماری عورت باشعور نہیں ہے. ہماری عورت جو ہے مرد کی آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھتی ہے. کیوں بھائی؟ جب جو سیدہ ان کی ام کلثوم کی دوبارہ بات کر لیتی ہوں, سیدہ آسیہ کی بات کر لیتی ہوں, فرعون کی, انہوں نے اپنی آنکھوں سے حق کو پہچانا تھا اور اس کے لیے سٹینڈ لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ بالکل صحیح. اپنی لمٹس تو آپ کو خود سیٹ کرنی پڑتی ہے, ورنہ دنیا تو آپ کو نچاتی جائے گی. ایک چھوٹی سی ذکر کو پچھلے دنوں ایک پڑھ رہی تھی, ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی جاپان پر. جاپان کو ویسٹ بلاک میں اس لیے شامل کیا جاتا ہے اپنی جو ہے ویلیوز اور جو اس کے لحاظ سے. جاپان میں اس وقت یہ سچویشن ہے کہ انڈر 30 جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں, could you imagine کہ they are least interested in having relationship. I'm talking about, no, I'm not talking about marriage. Marriage کی تو سب کو سمجھ آتی ہے, پرابلم ہے relationship. اچھا, ایک ویری نیچر سے انسان نے کیسے گریز کر لیا. ہم تو سمجھتے تھے, ہمیں اس بات کا پتا تھا, کہتے تھے کھانے پینے ان سب سے زیادہ جو ہے نا سیکشل ارجی سب سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. ہم نے تو یہی سنا ہوا تھا. وہ اس سے کیسے پیچھے اٹھے؟ بات یہ ہے کہ اس طرح سے کر کے وہاں پر انڈسٹریلائزڈ جو سوسائٹی ہے یا انوائرمنٹ ہے, اور جو اس کے اندر جو کریئر اورینٹڈ جو ہے لوگوں کی وہ بنائی گئی ہے, اس نے لوگوں کو کرپل کر دیا ہے. کچھ امیجن انڈر 30 یہ ہمارے 25 سال 26 سال کی لڑکے بچے بچیاں جن کے ساتھ زندگی کا حسن ہے, جو زندگی میں جن کو کچھ جن کے دیکھ دیکھ کے ہم بوڑھوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا بہت آتا ہے, ان کو انہوں نے اس طرح سے نیش کر دیا, اپنی فطرت سے دور کر دیا. 2 وجہ ہیں. اتنی لائف, آپ کو پتہ ہے ٹوکیو دنیا کا سب سے بڑا مہنگا شہر ہے. مرد کو ایک بیوی اور بچہ کیوں سنبھالے بھائی؟ وہ اٹس اے بیڈ انویسٹمنٹ. بیڈ انویسٹمنٹ. اور عورت جو ہے اس کو پتہ ہے کہ شادی کا مطلب یہ کیریئر کے اوپر سٹاپ لگا دینا. اب کیا ہو رہا ہے اس وقت سب سے زیادہ, میں نے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے ترجمان القرآن میں مضمون پڑھا تھا بوڑھا مغرب, اور اس میں انہوں نے جاپان کی مثال دی تھی. اس وقت جاپان اس وقت برتھ ریٹ سب سے کم ہے, سب سے کم ہے, اور بوڑھوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. صحیح سب سے زیادہ ہے. اور یہ جو میں آپ کے باتیں بتا رہی ہوں نا, یہ میں نے جو 2-3 دن پہلے ڈاکیومنٹری دیکھی, انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں جو مسائل یہ والے ہیں نا, یہ وہ 60s-70s میں دیکھ چکے ہیں. صحیح. جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے ہاں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے وغیرہ. یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے ہم نے بھی وہیں سے کھا کے آنا ہے, لیکن ہم ہر چیز میں لیٹ ہیں. ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے ہیں اور ان کو کاپی کرنے میں بھی پیچھے ہیں. ان سے سیکھ نہیں رہے. حالانکہ تاریخ, بلکہ وہ ایک فلاسفر کا مجھے کوٹ یاد آ گیا کہ وی لرن فرام ہسٹری دیٹ وی ڈونٹ لرن فرام ہسٹری. یہ اس نے بات کی کہ, اور دوسری یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں بات ایڈ کروں گی, I'm sorry to cut you short. مرد کہتا ہے تمہارے گھر کا کام اہم نہیں ہے, عورت کیوں مانتی ہے اس کی بات؟ اگین وہ کیوں اپنی مرد کی آنکھوں سے اپنے کام کو دیکھتی ہے؟ مرد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کام والی کو تو دے دوں گا 25-30 ہزار, تمہیں تو میں وہ بھی نہیں دوں گا, تمہاری 24. کہنے دو مرد کو. صحیح. ہاف بلیو ان یور سیلف. یعنی آپ اپنی فطرت کو فالو کرو. آپ اپنی فطرت کو, اپنے جن چیزوں پہ آپ بلیو کرتے ہو ان کو سامنے لاؤ, لوگوں کو چھوڑ دو, وہ کہہ دیں گے تم کیا کر لو گے.
بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کہا کہ وومین نیڈ ٹو بلیو ان دیم سیلف اور اپنی نظر سے اپنے آپ کو پرکھیں, اپنی ورتھ اور کو اپنے اپنی ڈیسیجنز نظر. خود کرنے. صحیح. یہ اپنے خاندانوں پہ, شوہروں پہ, بھائیوں وغیرہ پہ چھوڑ دیجیے اپنے, اور ان ڈیسیجنز کی ذمہ داری لیں. آپ نے ایک ورڈ کہا بولڈ اینڈ کانفیڈنٹ وومن. ہو از اے بولڈ اینڈ کانفیڈنٹ وومن ان یور اوپینین؟ دیکھیے ہمارے یہاں پر یہ ہو رہا ہے, ہمارے سوشل میڈیا میں بھی اور ہمارے لٹریچر میں بھی, جو بندہ ایک بہت کیچی سی اسٹیٹمنٹ بنا دیتا ہے, خواہ وہ کتنی ہی اخلاق سے گری کیوں نہ ہو, صحیح, بیش کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, گندے لفظ ایسے جو کہ عموماً ہم بولنا پسند نہیں کرتے اور وہ بول دیتا ہے, تو ایک دم اٹینشن کیچ تو ہو ہی جاتی ہے نا. آپ کو پتہ ہے وہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ تو ہمیں لائن خود ہی ڈرا کرنی ہے بیچ میں, کہ آپ نے کانفیڈنٹ ٹاک کرنی ہے, انٹیلیجنٹ ٹاک کرنی ہے, کہ آپ نے جسٹ بیڈ ماؤتھنگ کرنی ہے, یا صرف اور صرف چیخنے اور دھاڑنے کے اندر کوئی مقابلہ کرنا ہے. اور یہ دیکھ لیجئے کہ پھر یو ول نیور بی ایبل ٹو ایڈریس یور ایشو. آپ وہ تو پھر ساری توجہ ہے وہ شور شرابے پہ ہی آ گئی نا, آپ کا اصل ایشو تو پیچھے رہ گیا. یعنی آپ کے نزدیک ایک انٹیلیجنٹ خاتون جو اچھے ڈیسیجن میکنگ لیتی ہے, وزڈم شو کرتی ہے, وہ بولڈ اینڈ کانفیڈنٹ کی کیٹیگری میں آئے گی. ایگزیکٹلی. اور یہ شور شرابہ, اور ظاہر ہے کہ شاید ہم نے سمجھ لیا کہ روڈ ہونا, لاؤڈ ماؤتھ ہونا اور بدتمیزی کرنا, شاید ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ یہ سائن آف بولڈنس ہے. سائن آف ننگا ہونے کو عموماً خواتین جو ہے کپڑے پہننے میں بہت ساری حدود کراس کر جاتی ہے, ہماری کالج یونیورسٹی کی بچیاں, اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ بولڈنس ہے. اینڈ دین اگین پرابلم وہی ہے, آپ نے بہت وہ ون لائن میں خوبصورت بات کی, وچ سمز اٹ آل اپ, کہ وہ مرد کی نظر سے اپنی ورد دیکھ رہی. یونیورسٹی میں بھی, ٹی وی چینلز میں بھی, کہ مرد کس نظر سے مجھے دیکھنا پسند کرتا ہے, آج کل ڈیمانڈ میں کیا ہے, آج کل کس طرح ہاؤ آئی کین پلیز دا مین. مطلب آئی تھنک کہ یہ دس از دی آئیڈیالوجی بیہائنڈ آل آف دس. ڈو یو ایگری ود دس؟ کہ مین جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہ مرد میری قیمت کیا لگا رہا ہے. استغفر اللہ, اتنا کمتر کر لیا آپ نے اپنے آپ کو. اللہ نے تو آپ کو بہت اونچی جگہ دی تھی. صحیح بات ہے, صحیح بات. مدر, مجھ سے اکثر جو ہے وہ سسٹرز کا سوال آتا ہے ہماری طرف کمنٹس میں, کہ جیسے فادر, اچھا فادر جو ہے نا, میں اگر مجھ سے پوچھے ہو از اے گڈ فادر, آئی کین لسٹ ڈاؤن سم تھنگس کہ یہ وہ کرے. ہو از اے گڈ مدر, اگر میں آپ سے پوچھوں؟ دیکھیے انسان کی جو ہے کمزوریاں, خامیاں تو اس کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. بہت دفعہ ہم چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ نہیں کر پاتے. بات وہی ہے کہ ایک تو ویژن جو آپ نے شروع میں بات کی تھی, انسان اپنا کلیئرٹی آف تھاٹ رکھے سامنے, اور دوسری بات ہے کہ مستقل اللہ کے ساتھ دعا کرتا رہے. صحیح. اور اللہ فتنوں سے بچائے, اس میں تو انسان کا رول بہت ہی ولنریبل ہے. جی, بہت ہی ولنریبل ہے. تو یہ کہہ دینا کہ ایک عورت میں یہ چیزیں ہوں گی تو وہ کامیاب ہوگی, نہیں, کچھ نہیں ہے. بہت ساری بھونڈی عورتیں بھی کسی اور اسپیکٹ سے بہت کامیاب ہو جاتی ہیں, اس انداز سے اپنی اولاد کو انفلوئنس کر دیتی ہیں. میرے اندر خود بڑی خامیاں ہوں گی, لیکن ایک سائیڈ میں ایک اچھا پہلو میں نے بھی دکھا لیا الحمدللہ. تو بس یہ بڑا ہے کہ امپورٹنٹ اخلاص آپ نے انٹرسٹنگ پہلو بتایا, کہ ضروری نہیں کہ کچھ اسپیسیفک کوالٹیز ہوں بالکل تو ہم کہیں جی کہ یہ عورت اس کرائٹیریا پہ سیٹ ہوتی ہے جو ایک سکسیزفل عورت ہے, سکسیزفل مدر ہے. اکثر اللہ, آپ نے جیسے ورڈ یوز کیا کہ ایسی خواتین دے آر ایبل ٹو ریز گریٹ چلڈرن ود دی ہیلپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آف کورس اللہ کی طرف سے بھی برکت آتی ہے, اور وزڈم ٹائم کے ساتھ آتا ہے. بٹ وہ کیا کوالٹی ہونی چاہیے, کیونکہ ہماری سسٹرز جاننا چاہتی ہیں کہ از دیٹ ہیوملٹی اور دا ایبلٹی ٹو لرن اور دا ایبلٹی ٹو ایکسیپٹ دیئر مسٹیکس, وہ کیا چیزیں ہیں جو گروتھ انشور کرتی ہیں آپ کی ان لائف, وومن کے پرسپیکٹیو سے بات کر. میں اس کے لیے, اگر آپ کہیں گے کہ اس کو ایک یا دو لفظوں میں بتائیں, جی, تو میں اس کے لیے یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے تو ان کو اپنی ڈیسیژن میکنگ میں آزاد ہونا چاہیے. ان کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے کلرڈ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے وسائل کو, ریسورسز کو یوز کرنا سیکھیں. بہت دفعہ یہ پینیاں سونے کے سکے آپ کے آس پاس پڑے ہوتے ہیں, آپ ان کو یوز ہی نہیں کر سکتے. ڈیسیجن میکنگ میں آزادی کو تھوڑا الیبوریٹ ہماری آڈینس کے لیے. دوبارہ سیدہ آسیہ کی طرف جاؤں گی. صحیح. ڈیسیجن میکنگ آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سیدہ سکینہ جو سیدنا حسین کی بیٹی تھیں, جی, یہ اپنے دور کی
ایسے عورت تھیں جیسے اللہ معاف کرے ان جیسی عورتوں کو تو میں ان کے ساتھ کمپیئر بھی نہیں کر سکتی, لیکن جیسے آج آپ کہہ دیتے ہیں کہ دنیا کی موسٹ انفلوئنشل ویمن, یہ اپنے دور کی وہ تھیں. میں تو ان میں سے کسی گندی عورت کا نام بھی نہیں لینا چاہتی. سب سے زیادہ حسین ہیں, سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں, ساری دنیا ان کے شہزادے مہاراجے ان کے رشتے کے لیے لائنیں لگا کے کھڑے ہیں. شاعرہ ہیں, سیاست میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں, فقہ میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں. کہاں سے آ گیا یہ سب کچھ؟ کوئی تھاٹ تو ہے نا. وہ کون سی تھاٹ ہے جو کہ ابو بکر بزنس مین ہے, ان کو ایک دم بزنس مائنڈ سیٹ سے اٹھا دیتی ہے. عمر جو ہیں وہ ایک بہت ہی بدو قسم کے اور جٹکے سے بندے ہیں, ان کو ایک دم اتنا ریفائن کر دیتی ہے. وہ کون سی تھاٹ ہے؟ صحیح, وہ تھاٹ ہمیں لانی ہے. اور ویسے وہ دیکھا جائے تو قرآن مجید کی ایک ایک لائن میں بٹوین دی لائنز وہ تھاٹ موجود ہے. ہم اس کو نہیں پکڑ رہے ہیں. صحیح. وہ جو آزادی اللہ ہمیں دے رہا ہے, وہ جو سوچ کی جو ہے وسعت اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے, ہم اس کو ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بنا کے بیٹھے ہیں. ہمیں لگتا ہے یہ کر دیا تو میرا یہ مفاد رہ جائے گا. ہم تو مفاد کے قیدی بنے ہوئے. اور یہ وزڈم میرے خیال سیرہ کے تھرو اور صحابیات کی سیرہ پڑھ کے پلس قرآن پہ پونڈر کر کے, آئی تھنک دیز آر دا سورسز جو آپ کو ایک انڈیویجول ایز این انڈیویجول, اور آپ کا تھاٹ پروسیس انڈیپینڈنٹ ہوگا. بٹ کچھ مرد یہ کہتے ہیں کہ سپوز اس کی وائف یا کوئی گھر میں خاتون ایک ڈیسیجن میکنگ اپنے حوالے سے کرنا چاہتی ہیں, بٹ اٹ کلیشز ود دی ویلیوز آف دا فیملی, یا اٹ ہیمپرز دی اوور آل پروسیس آف فیملی بلڈنگ, سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس کیس میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے یاد آ رہی ہے مارگریٹ تھیچر. میں نے ایک زمانے میں پڑھائی تھی پرسنالٹیز, تو اس میں نے ان کی جو ہے نا بایوگرافی پڑھائی تھی. تو جب یہ آئی تھیں, مارگریٹ تھیچر کا ٹائم میں نے دیکھا ہوا ہے. آپ لوگ تو خیر اس وقت چھوٹے تھے, آپ لوگوں کو برٹش تھیں, یہ برٹش پرائم منسٹر تھی نا, اور انہوں نے بہت یہ ریفارمز لائی تھیں. تو ان کے اوپر باقاعدہ ایک مووی بنی ہے مارگریٹ تھیچر کے نام. مووی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. تو اس میں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جب وہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئیں تو ان کا ہر بندے نے اٹھ کے کیا کہا تھا, گھر جاؤ, جا کے کپڑے دھو اور بچے پالو. اچھا, یہ میں برٹش سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں. اس وقت کا یہ میں آپ کو بتاؤں یہ 90s کی شاید بات ہے یا 80s لیٹ 80s کی بات ہے, یعنی کوئی زیادہ پرانی کی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ مرد قبول نہیں کرتا, یہ بات درست ہے. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں مرد کی بات نہیں ہے, کوئی بھی قبول نہیں کرتا. آپ کو اپنے ڈیسیجن کے اندر وہ پاور, وہ اسٹرینتھ لانی پڑتی ہے, اس کو اتنا کنونسنگ بنانا پڑتا ہے, اور آپ کو اس کے لیے رسک لینے پر تیار ہونا پڑتا ہے. ایک لیڈر ہے, ورلڈ لیڈر ہیں, ان کی مجھے بات یاد ہے. وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے, جب بھی کوئی بندہ پروجیکٹ شروع کرتا ہے نا تو اس کی سب سے مشکل فیز اس کی فیز نمبر 1 ہوتی ہے, جس میں اس کے پیڈ ملازم پیسے لے کے بھی اس کے ساتھ نہیں چلتے, اور سارے کے سارے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں کس دن یہ فیل ہوگا اور ہم اس کو بتائیں گے, ہم نے کہا نہیں تھا کہ یہ نہیں چلنا. وہ پہلی فیز اکیلے کامیاب بناتا ہے, دوسری فیز میں تو سارے ہی ساتھ لگ جاتے ہیں, ہے نا. بالکل, جب سکسیس آ جائے پھر تو the world follows you, تو پھر تو سارے سال لگ جائیں گے, پھر کیا بات ہے. تو یہ صرف عورتوں کی یا گھر کی بات نہیں ہے. باقی یہ ہے عقل مندی, یہ ہے ڈائریکٹ کانفلکٹ سے آپ پرہیز نہیں کریں گے تو پھر آپ کانفلکٹ ہی کرتے رہیں گے, پھر کام کی بات تو کوئی نہیں ہوگی. تو پرابلم سالونگ کے اوپر زیادہ آئیے بجائے رائٹ اینڈ رانگ اور بحث مباحثے کے. رائٹس اینڈ پریویلیجز کی بجائے آپ دیکھیں کہ پرابلم سالونگ کیسے ہو سکتی ہے, چاہے وہ فیملی کا سینیریو, کوئی بھی سینیریو ہو. لیکن مرد ہمیشہ یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ ایک درجہ اوپر ہے خواتین سے. یہ اس پہ آپ کیا جو ہے آپ کا کامنٹ ہے؟ میرا اس پہ کمنٹ یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کی جو صرف ہم ہی فیس کر رہے ہیں. چائنا میں ایک پورا کوئی ضلع یا شہر ہے جہاں پہ میٹریارکی ہے, عورتوں کی حکومت ہے. یعنی کہنے کا مطلب انسان تجربے کر رہے ہیں. تبت کے علاقوں میں بھی کئی ایسے قبائل ہیں جہاں پہ جو ہے نا عورتیں حکمران ہیں, اور حقیقت ہے وہ عورتیں مردوں سے فیڈ اپ ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مردوں کو قائل نہیں کر سکی. اس سوسائٹی کا تو کیا ہوا وہ میں بعد میں بتاتی ہوں, یعنی ان کی کیا اصل ان کی پلائٹ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ عورت کو یہ بات سمجھنی پڑے گی, مرد کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے. صحیح. وہ سیکسسٹ ہے, وہ پراؤڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے اپنا کیا ہے فل آف ہم سیلف ہے. لیکن مسئلہ وہ جینرس ہے, وہ بولڈ اسٹیپس لے سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس جو ہے وہ ایبلٹی ہے, اور وہ جو پراپرٹی سمجھتا ہے نا وہ اس پراپرٹی سمجھنے کے چکر میں بہت سارے اچھے کام بھی کر جاتا ہے.
تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی ریلیشن شپ ہمیشہ ہی آپس میں ایڈجسٹمنٹ پہ کامیاب نہیں ہوتی ہے. ایڈجسٹمنٹ سے مراد یہ کہ قائل ہونے سے کامیاب نہیں ہوتی ہے. آپ کے ہاں آلویز ڈفرینسز رہتے ہیں. ڈفرینسز کے ساتھ چلنے کا فن سیکھنا ہے. بہت شد کمپلیمنٹ ایچ ادر, یہ آپ کا یہ تو ہے. اپریسیشن از دی کی, کیونکہ اگر آپ وہ اپریسیشن نہیں کریں گے تو باقی کی چیز سے بھی جائیں گے. صحیح صحیح. تو لیکن میں دوبارہ اس بات پہ ایمفسائز کروں گی کہ ہمیں ڈفرینسز کے ساتھ چلنا سیکھنا ہے. ہم 50 سال کی میرٹل زندگی گزار جاتے ہیں, اس کے باوجود ہمارے ڈفرینسز رہتے ہیں. ایسی کون سی بات ہے؟ اولاد کے باپ کے ڈفرینسز رہتے ہیں, ماں کی بیٹیوں کے ڈفرینسز رہتے ہیں, لوگ چلتے ہی ہیں. ہمارے دیکھ لیں اپنے پرائم منسٹر سے کتنے ڈفرینسز, اس کے باوجود اکٹھے چلتے ہیں. صحیح صحیح. یہ دنیا ہے, اس میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو بہت ڈفرینسز کو پاٹنے کی کوشش نہ کیجیے, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیجیے, رسپیکٹ دیں, کمپلیمنٹ کریں ایک دوسرے کی کمیاں جو ہیں ہاں ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے دل بڑا کریں, کیونکہ آپ ان کے فائدے لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آج کل لیٹ میرجز ایک بڑا ایشو ہے. دیکھا گیا ہے کہ ایجوکیشن میں شاید اتنا ہم انوالوڈ ہو گئے کہ پی ایچ ڈی کرتے کرتے ظاہر ہے 30 سال بھی عمر ہو جاتی. پھر خواتین کہتی ہیں کہ شادی کے بعد ہمیں ایجوکیشن ہم نہیں لے سکیں گے. تو ایک بڑی عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے. خواتین کی ایج گزرتی جاتی ہے, شادی نہیں ہوتی. جب شادی کی عمر ہوتی ہے تب ظاہر ہے کہ وہ ریجیکٹ کرتی رہتی ہیں پروپوزلس. یہ ایک ہے سینیریو ہمارے ہاں, یہ چیز بڑی کامن ہوتی جا رہی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ یہاں پہ جو سوچ ہے وہ غلط ہے کہ کیریئر پہلے بنانا ہے یا پہلے میرج کر کے سیٹل ہونا ہے؟ یہاں اس کلیش کو کیسے سالو کریں آج کی عورتیں؟ اس کے دو پہلو ہیں, کیونکہ یہ جو ہے فینومینن صرف ہمارا نہیں. میں نے بھی جیسے جاپان کا ذکر کیا, اسی کو ذرا براڈر اس میں رینج میں لے آئے. ہم سب کو پتہ ہے کہ مغرب میں یہ جو بھی کیریئر اورینٹیڈ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ لیٹ میرجز ہیں, وہاں پہ یہ ساری پرابلمس اسی طرح ہی ہیں. اس کے دو آسپیکٹس ہیں. نمبر 1 تو یہی ہے جو ابھی آپ نے کہا ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. صحیح. کہ اتنی پہلے فیملی بنا لو, پڑھائیاں کرتے رہنا, بعد میں کریئر بعد میں دیکھتے رہنا, ٹھیک ہے, اچھی لگ رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو میرج کا جب ویری انسٹیٹیوشن کو اس وقت ریولیوشن کی ضرورت ہے. اچھا. پوری دنیا میں. کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ ہم نے یہ جو ریلیشن شپ کو بڑا عجیب سا ایک وہ ان نیچرل سا بنا دیا. یہ ان نیچرل نہیں ہے, یہ بڑی فطری چیز ہے. ایسے ہی جیسے انسان کھانا کھاتا ہے اور کھانا اس کو ہضم ہو جاتا ہے اور اس کا قد بڑھتا رہتا ہے. اور ہمارے دین نے, میں نے دیکھا, آپ دیکھیں ہمارے دین کے اندر اس بارے میں سوچ بڑی وسیع ہے. دین نے اس سارے ریلیشن شپ کو ریگولرائز کیا, لمیٹڈ نہیں کیا. ہم میں مردوں کی بات اس لیے نہیں کر رہی کہ مردوں کے بارے میں تو پہلے ہی بڑی سوچیں. صحابیات کو آپ دیکھیے, اسی طرح سیدہ سکینہ اور ان کی ٹائپ کی خواتین کو دیکھیں, آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شادیاں کر رہی ہیں, ان کی بیوگی ہو رہی ہے, یا اسے فوراً بعد میں دوبارہ شادیاں کر رہی ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں, اپنی شادی کے اندر اپنی سے رکھتی ہیں, اپنے شوہروں سے مطالبے کرتی ہیں, اور اس کو بڑا ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. میں اس سلسلے میں سیدہ خدیجہ کی مثال لیجیے. آج کی کیا ہماری کریئر اورینٹیڈ ویمن کو اس سے زیادہ کوئی مثال چاہیے؟ جو 3 شادیاں کر رہی ہیں, خود سے شوہر کو پروپوزل بھیج رہی ہیں, کامیاب بزنس ویمن ہیں. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں اس میں یہ ایک بات کہوں گی, اور یہ میں بہت ایک ڈیرنگ بات کہنے لگی ہوں. ہم مردوں اور عورتوں کو, خاص طور پہ پاکستانی سوسائٹی میں, یہاں پہ پنجاب کی سوسائٹی میں بیٹھنے والوں کو زیادہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جتنے زیادہ لوگ پریمیٹیو ہیں ان کو اس بات کی پہلے ہی سمجھ ہے. قبائلی نظام میں یہ چیزیں آلریڈی موجود ہیں کہ ہمارے یہاں پر ریلیشن شپ کے پرابلمس کا علاج پولیگیمی ہے, تعدد ازدواج. یہ میں نے بہت بڑی بات کی ہے. بالکل. اگر آپ مجھے انڈیویجولی پوچھیں گے میں بھی نہیں یہ برداشت کر سکتی. صحیح. ٹھیک ہے. ایک تو وہی منافقت, وہ ایمان کی کمزوری ہے. دوسری بات ہے میری سوسائٹی مجھے اس کے بدلے میں وہ دے نہیں رہی ہے جو کہ اس کے بدلے میں پرکس میں مجھے ملنی چاہیے. اس لیے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں, نہ اپنی بیٹیوں کے لیے یہ چاہتی ہوں. لیکن کیا میری عقل بھی نہیں کام کر رہی؟ میری ریزن بتا رہی ہے, اور اس کو میں بالکل میتھس کے اوپر سالو کر کے آپ کو بتاؤں گی. اگر آپ مردوں کو زیادہ آپشن دیتے ہیں, آٹومیٹیکلی عورتوں کے لیے آپشن زیادہ آ جاتے ہیں. سمجھیے اس بات کو. ٹھیک ہے مردوں کے آپشن 4 گنا زیادہ ہو جائیں گے, عورتوں کے بھی تو بڑھ جائیں گے نا. بالکل. اور یہ آپ دیکھ لیجئے قبائلی نظام میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ منٹ نہیں لگتا اگلی شادی ہونے میں.
بالکل حق مہر بڑے بڑے آتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ بچے سب لوگ مل کے اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور اس کے لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کی وہ جو آیت ہے وہ مجھے یاد ہے نوجوانی کے دور میں مجھے بھی سمجھ نہیں آیا کرتی تھی, جس میں ہم سمجھتے تھے طلاق ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وغیرہ. اللہ نے کہا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اگر جدا ہو گئے تو کیا ہوگا, اللہ دونوں کو اپنی وسعت سے نواز دے گا. تمہارے لیے کوئی رستہ کھول دے گا, تمہارے لیے کوئی رستہ کھول دے گا. زبردست. یہ جو آیا آپ نے بتائی نا, اسی سے نیکسٹ کویسچن میرا انفیکٹ یہی تھا کہ ڈیورس کی بھی شرح بہت ہاربلی ہماری سوسائٹی میں انکریز کر رہی ہے, اور ڈیورسز سم ہاؤ دے آر ہوپ لیس, اسپیشلی وومن, کیونکہ شاید ہمارے معاشرے میں ڈیورسی کے ساتھ شادی کرنے کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے. مے بی شاید اب لوگوں کی سوچ چینج ہو رہی ہو. تو ڈیورسی وومن ہاؤ کین دے اپلفٹ دیم سیلف؟ یہ ایک تو یہ آیا آپ نے بتائی کہ اللہ پہ توکل کریں, بٹ واٹ ایلس دے کین ڈو؟ اس میں ڈیورسی خاتون کے بارے میں یہی کہوں گی کہ شی نیڈس ٹو ایکسیپٹ اٹ ایز اے پارٹ آف لائف. بات یہ ہے کہ نہیں چلا تو نہیں چلا, صحیح, فوری طور پہ آپ کو تکلیف ہے جی, کہ فلاں نے غلطی کی یا میں نے وہ نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ دیکھیے کہ جو ہوا تو ہوا, گرینر پاسچرز کی طرف دیکھیے ذرا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر کوئی دکھا دے. تو یہ ہے کہ لائف از لائف. اور میں ایک اور بات اس میں کہوں گی, ہم خواتین کی, مردوں کی اگر کمزوریاں ہیں تو ہماری خواتین کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے, ہم نے شوہروں کو خدا بنایا ہوا ہے. شوہر خدا نہیں ہے, خدا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. جب ہم اپنا توکل اور ٹرسٹ اس کی ذات سے ہٹا کے انسانوں پہ کر دیتے ہیں نا, پھر ہم جوتے ایسے کھاتے ہیں جو سارے دیکھ رہے ہیں. باقی جہاں تک طلاق کی کویسچن اصل میں یہ تھا کہ ڈیورسی اپنے آپ کو اپلفٹ کیسے کرے گی. باقی طلاق کی ریزنز وغیرہ پہ تو وہ اس پہ تو بہت ڈھیر سارے اس کے آسپیکٹس ہیں, صحیح, وہ ہم اس پہ کسی اور سیشن میں بات کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ جسٹ ایکسیپٹ اٹ, پک اپ دی تھریڈس, موو آن. اس کی فیملی کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ فیملی اس کو اسٹگما لیتی ہے اور وہ تو بہت انکمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ گھر ٹوٹ گیا بیٹی کا, تو اس وجہ سے بھی شاید کبھی کبھی وہ خود ہی, جیسے آپ نے کہا نا, خدا بنا لیا مرد کو, اسی سے ہر چیز ریلیٹ کر دی. تو گھر والوں کا کیا رول اس میں ہونا چاہیے؟ گھر والوں کا رول میں بھی یہی بات ہے, بلکہ میں مدر کے بارے میں یہ کہوں گی کہ میری اپنی بیٹی کا میں نے ڈیورس دیکھی ہوئی ہے, اور مدر کا رول میں اپنے آپ کو اس وقت ایک ہی بات کہتی ہوتی تھی کہ وہ صرف مجھے دیکھ کے تو حوصلے میں ہے, اگر میں ٹوٹ گئی نا تو وہ مجھ سے پہلے ٹوٹ جائے گی. مجھے یاد ہے. تو یہ ہے کہ مدر کو بھی یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ میرا رازق بھی اللہ بیٹھا ہے. اور اگین وہی بات ہے, سوچیے ہو سکتا ہے اللہ نے کسی بہتر چیز کے لیے ایسا کام ہوا ہو. صحیح صحیح صحیح, بالکل صحیح, بہت پاورفل, بہت پاورفل بات ہے. اور مجھے بتائیے, یہ تو آپ نے ڈیورس کی بات کر دی, اگر بیوگی ہو جائے تو کیا کریں گے؟ یہ تو زندگی ہے نا. صحیح بات ہے, صحیح. تو چیزوں کو فیس ویلیو پہ لینا چاہیے, ریٹورکس پہ یا آئیڈیلس پہ نہیں لینا چاہیے. بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ مغیرہ کی مدر ہیں. مغیرہ ماشاء اللہ ہمارے ریجنل ڈائریکٹر بھی ہیں پنجاب کے. تو مغیرہ کا بچپن کیسا تھا, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں آپ. مغیرہ کا, آئی ایم پراؤڈ ٹو بی ہز مدر ماشاء اللہ, بیکاز ہی از سو لونگ, سو ریسپیکٹفل. لیکن ایک بات کا تذکرہ کرتی ہوں کہ مغیرہ 7 سال کے تھے جب مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ آئی ایم ناٹ انف فار ہم. اللہ, اچھا, ہی نیڈیڈ ہز فادر. صحیح. اور مجھے یہ پتا تھا ہی لوڈ می, ہی ریلائڈ آن می, بٹ ہی نیور ٹرسٹڈ می فرام دیٹ ایج آن. صحیح. کیونکہ لڑکوں کو زیادہ فادر اسٹرانگ کی طرف ظاہر ہے فگر چاہیے ہوتا ہے. جی, ماؤں کی اسٹرینتھ کے اوپر وہ ریلائی نہیں کر سکتے. اس کی مجھے بڑا, یعنی ایک مجھے جو ایک پاورفل جو ان کے بچپن کی بات یاد ہے وہ مجھے یہ یاد ہے. باقی تو چیزیں نارمل ہی ہیں, بہت جگہوں پہ خاصی ایک لحاظ سے سخت مدر بھی تھی اور ٹھیک ٹھاک مار وار بھی لیا کرتی تھی. لیکن یہ ہے کہ ایک اور بھی کام اچھا ہوا جو الحمدللہ بڑا اچھا رہ گیا, وہ یہ کہ میں مغیرہ کے دوستوں میں انٹرسٹ لیتی تھی. ہاں, صحیح صحیح. اس نے مجھے الحمدللہ بہت فائدہ دیا. مغیرہ کو تو میں ڈائریکٹلی شاید وہ نہیں کر سکتی تھی انفلوئنس, لیکن جب میں نے ایز اے گروپ کیا تو وہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا نہ صرف وہ بلکہ دوسروں پہ بھی اچھا اثر ہوا, اور میں نے دیکھا کہ میں خاصی افیکٹو بھی ثابت ہوئی. دوستوں میں انٹرسٹ لینا مدرس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں. بلکہ میں بھی ایک ٹیچر ہوں, وہ اسٹوڈنٹس میں نے بڑے آگے جاتے دیکھے ہیں جن کی مدرس واقعی ان کے دوستوں کے بارے میں جانتی ہیں,
اور دوستوں کے بارے میں کنسرن ہے کہ کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے, کن سے ملتا ہے. تو ویسے یہاں سے مجھے یاد ہے کہ فادرز کو ہمیشہ میں ایک نصیحت کرتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ فادرز کا رول کیوں کم ہے, مطلب پیرنٹنگ میں, اسپیشلی ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے یہ ایشو. فادرز کو کہو نا کہ آپ کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے, مائنڈ کر جاتے ہیں. وہ مثالیں دیتے ہیں, کہتے ہیں صحابہ تو ساری عمر باہر رہے ہیں, انہوں نے بزنس کیا ہے, جہاد پہ گئے ہیں, تو مدر کی ہے سوللی تربیت و ذمہ داری. تو ڈو یو تھنک دا سیم, کیا مدر کی ہے تربیت ساری کی ساری ذمہ داری مدر میں نے کی؟ آپ کو بتایا کہ مغیرہ 7 سال کے تھے اور مجھے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ آئی واز ناٹ انف فار ہیم. مجھے نہیں پتا کہ فادرز کیسے یہ کہہ کے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. مجھے تو میں ان کو ڈیفائی نہیں کرتی ہوں کیونکہ آبویسلی جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے بڑی بڑی مثالیں دے دی ہیں. میں تو بہت ہی کم تر حیثیت کی ہوں, لیکن میں نے آپ کو بات اپنی بتا دی جو میرا تجربہ ہے. بالکل صحیح. اچھا, اس کے سلسلے میں مجھے پچھلے دنوں میری کہیں ایک میٹنگ تھی, وہ کسی جگہ پہ وہ لوگ بات کر رہے تھے کہ ہمیں یہ بہو ساس کورسز کرانے چاہیے, شوہر بیوی کورسز کرانے چاہیے وغیرہ وغیرہ. کرنا تو چاہیے, شادی سے پہلے کے کوئی کورسز کرانے چاہیے وغیرہ. تو اس کے اندر یہ فلاحی خاندان والے جو ہیں, میری بہن عافیہ سرور وغیرہ اور ان کی ٹیم بھی آئی ہوئی تھی, ان لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کے ایک بات کی اور اس بات نے مجھے بہت ہارڈ اسٹرک کیا. یہ لوگ کہنے لگے دیکھیں جی بات اصل میں یہ ہے, ان سارے کورسز میں 99% عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں, مرد 1% بھی نہیں ہوتے. جو 1-2% ہوتے ہیں وہ بھی لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے اور ماحول نہ بننے کی وجہ سے چھوڑ کے چلے جاتے, حالانکہ یہ سارا کام کرنے کا ہی مرد کا ہے. آپ دیکھیے پالیسی میکنگ میں تو ہم مرد کو نہیں نکال سکتے. صحیح. اور ہمارا مرد کیا کرتا ہے, میں بہت افسوس کے ساتھ کہوں گی, شوہر ساس بھی اور بہو کا جھگڑا ہے, مرد انتظار میں رہتا ہے لڑنے دو, جو کامیاب ہوگی نا میں اس کے ساتھ لگ جاؤں گا. بیوی چل گئی تو اس کے ساتھ چل کے ماں کے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے, اور ماں اگر اوور پاور کر گئی تو ماں کے ساتھ مل کے بیوی کو چوٹی پکڑ کے گھر سے نکال دیتا ہے. ہاؤ بیڈ. آپ کب تک اپنی ذمہ داریوں سے بچیں گے؟ اسی طرح اولاد جو ہے, اگر میرے کوئی ڈریمز ہیں اپنے بچوں کے بارے میں اور آپ کا خیال ہے کہ صرف یہ ڈریمز یہاں پہ رکھنے میں وہ آپ کے وہاں پہ پورے بھی ہو جائیں گے, کبھی ایسا نہیں ہوگا. پیغمبروں کے ڈریمز نہیں پورے ہوئے ایسے, جو سید الخلائق تھے, تو آپ کے کیسے ڈریمز پورے ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کی ویری سنسیرٹی اپنی اولاد کے ساتھ اور اخلاص آپ کا اسٹیک پر ہے. دوسری بات ہے اللہ کو کیا جواب دیں گے جس نے آپ کو قوام بنایا ہے؟ صحیح بات, صحیح بات. تو ذرا ذمہ داری کا احساس کیجئے. یہ چیزیں خوابوں سے باتوں سے نہیں پوری ہوتی, ان کے لیے ورکنگ کرنی پڑتی ہے اور بہت ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. 50 جگہوں پہ فیل ہوتے ہیں. ٹرو, بالکل ٹھیک. ایک سوال بڑا آتا ہے کہ ٹاکسک ان لاز سے کیسے آج کی خواتین جو ڈیل کریں, یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, مرد نہیں دے سکتا سیپریٹ اکوموڈیشن فار واٹ ایور ریزن, تو چلیں عورت کہتی ہے میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں, ساتھ رہتی ہوں, لیکن ان لاز آر ویری ٹاکسک, ماحول کچھ ایسا ہے, تو اس میں کیا عورت کیا کر سکتی ہے؟ اس میں اب یہ ہے کہ ایک یہ تو ہماری جو بنیادی مجبوری ہے, جو فائنانسز ہیں, وہ ایک اتنی بڑی چیز ہے, اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں ویسے اب تو تھنگس چینج ہو رہی ہیں. میرے اپنے دونوں بیٹے شادی شدہ ہیں اور دونوں میرے ساتھ رہتے ہیں. تو میں نے بھی ایک تھوڑا سا, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے تجربے کرنے کا شوق ہے, تو میں نے بھی ایک تجربہ کچھ کیا ہے. فی الحال تو کامیاب ہے, اللہ اس کو کامیابی رکھے. میں نے دونوں بیٹوں کو ڈے فرسٹ سے اپنے اپنے پورشنز میں الگ رکھا ہے. اچھا. ان کے کچن سے الگ ہے. بیسیکلی کچن الگ ہوتا ہے تو آپ الگ ہوتے ہو. ٹھیک. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم رہتے تو ایک پریمیسس میں ہے, لیکن یہ کہ ہم ایک دوسرے کا رستہ نہ ہی کاٹیں تو اچھا ہے. انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں. اور اس میں میں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی کروں گی, میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرتی ہوں الحمدللہ. اور یہ ہے کہ بہوؤں سے بلا وجہ کے نئی مطالبے کرتی, نہ ہی ان کے پورشنز میں جا کے دیکھتی ہوں کیسے کام کیے ہیں, یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے. اعتراض کئی دفعہ کرتی بھی ہوں تو فوراً اپنے آپ کو سمجھا لیتی ہوں کہ میرا کام نہیں ہے, یا تو میں ان کے کام جا کے سیدھے کرو. تو وہ بھی میں نے دیکھا الحمدللہ میرا تجربہ اس لحاظ سے اچھا ہوا کہ وہ بچے بھی الگ نہیں ہو سکے. ماں باپ کا بھی شوق ہے بچے اکٹھے رہے, لیکن جو میں نے ان کو بڑی اچھی پرماننٹ ایک سیپریٹ سیٹنگ کر دی ہے, میں نے دیکھا اس کا خاصا ہی فائدہ ہوا ہے. تو یہ ہے کہ اس صورتحال میں, اچھا چلیے یہ تو وہ صورتحال ہے جو کہ آئیڈل ہے, جس میں ہم کچھ کر سکیں. کئی دفعہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں, اس میں یہ سمجھتی ہوں یہاں پہ کردار مرد کو ادا کرنے کا ہے, مرد کو ادا کرنے کا. میرے جو دونوں بیٹے ہیں ظاہر ہے ان کو بھی یہ مسئلہ پیش آیا ہے, بہت ساری جگہوں پہ ان کو ماں اور بیوی کو کرنا پڑا ہے.
اور مغیرہ کے بارے میں کیونکہ وہ ان کی سر شادی کو زیادہ ٹائم ہوا ہے، انہوں نے اس بارے میں کیا بھی ہے اور انہوں نے اس ذمہ داری کا احساس کیا ہے، اور ان کا جو ہے باڈی لینگویج نے ماں کو اور باپ کو یا ساس سسر کو یہ بتایا ہے کہ نہیں لمٹس یہ والی ہے، رسپیکٹ کے ساتھ. اسی لیے قوام ہے نا مرد، کیونکہ وہ یہ سٹیپ لے سکتا ہے اور اس کو ذمہ داری شو کرنی چاہیے. ہر ایک کے رائٹس ہیں، اسے اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے، اور سارا برڈن وہ عورت پہ نہ ڈال دے کہ بس اب ناؤ یو ڈیل ود اٹ، ایسا ہی ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، اور بعد میں کہہ دینا کہ میری ماں کو بھی خوش نہیں کر سکی تم. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ صحیح بات ہے. تو پھر بہت برڈن جو ہے ہماری خواتین، تو یہ کہ اپنی رسپانسبلٹی کو لوگوں پہ نہ ڈالے، خود ہی اٹھائے. صحیح بات ہے. ایک بڑا ایشو اوور تھنکنگ کا ایشو مردوں میں بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری خواتین مینٹلی بہت اسٹریسڈ ہوتی ہیں. تو سیلف فلفلمنٹ والی لائف وہ کیسے اس طرف آئیں، اوور تھنکنگ کم کریں، اپنے آپ کو بزی کریں، پڑھائی شروع کر دیں، آن لائن کچھ شروع کریں، کیا کریں؟ اس میں یہ ہے کہ بڑی خوبصورت وہ حدیث ہے، مجھے اس کے سارے کے الفاظ یاد نہیں ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ ولا تحسسوا کا بولا ہے. جی، حساس نہ بنو. وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا اوور سینسٹیو کیوں ہو رہے ہیں بھائی. تو یہ ہے کہ عورتوں نے اپنے آپ کو میزریبل سمجھنا چھوڑ دیں بھائی. ٹھیک ہے آپ کے 5 گھنٹے آپ کی اوور پاورنگ اور اوور بیئرنگ سانس لے لیتی ہے، اگلے 4 گھنٹے شوہر لے لیتا ہے، مزید 2 گھنٹے بچہ لے لیتا ہے، اسٹل یو اسٹل ہیو گاٹ اراؤنڈ 9 to 8 hours. ڈو سم تھنگ یوزفل اباؤٹ دیم. بالکل صحیح. آپ ماشاء اللہ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ریسرچ اسکالر بھی ہیں، تو آج کل آپ کی کیا مصروفیت ہے اگر آپ آڈینس سے تھوڑا شیئر کریں؟ میرے ساتھ یہ ہے کہ آج کل میں یواس جو یونیورسٹی اس کے ساتھ ہوں ایز وزٹنگ فیکلٹی. ماشاء اللہ. انگلش پڑھا رہی ہوں میں وہاں پہ. اسی طرح میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہوں ان کے قرآن و سنہ سینٹر میں. رفاح کے ساتھ میرے کچھ ایم فل کے اور پی ایچ ڈی وغیرہ کے میں ان کی کچھ کلاسز لے رہی ہوں. اور اس کے ساتھ میں خود بھی الحمدللہ جب پاکستان شفٹ ہوئی تو پھر میں نے اپنی پی ایچ ڈی اسٹارٹ کر دی. الحمدللہ میرا کورس وہ ختم ہو گیا. اب آج کل میں ٹاپک وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو میں اس لحاظ سے بڑی خوش قسمت ہوں کہ میری شادی بہت چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی. صحیح. آئی واز جسٹ 17. اچھا. تو میرا خیال ہے کہ مائن از دی ایگزامپل آف اس کی سکسیس چھوٹی عمر کی شادی کی. ایوری تھنگ وینٹ اکارڈنگلی. بہت ہی اچھا رہا. زندگی بڑی انجوائے کی. ساتھ اللہ نے بچے دیے ماشاء اللہ، پڑھتے رہے، ساتھ نوکریاں کرتے رہے، پھر اللہ نے بچوں سے وقت پہ فارغ کر دیا. تو آئی ایم ہیونگ دی ٹائم آف مائی لائف الحمدللہ. آئی ایم ڈوئنگ وٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈو. اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو خوش رکھے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ. تو یہی ہے بس میری خواہش کہ جو میں ساری زندگی کرنا چاہتی تھی اور میں اپنے آپ کو کہتی تھی فلاں ہوتا تو میں کر لیتی، فلاں ہوتا تو میں کر لیتی. تو ناؤ از دی ٹائم. ماشاء اللہ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور بہت وزڈم والی باتیں مجھے پتہ لگی. پرٹیکولرلی جو ایک سینٹینس اسٹرائک کر رہا ہے کہ وومن نیڈ ٹو سی دیم سیلف فرام دیئر اون لینس. اون لینس سے مراد ہے جو اسلام نے انہیں امپاور آلریڈی کر دیا کہ تم ایک انڈیویجول ہو، تمہاری ایک انٹیلیجنس ہے، تمہارا ایک وزڈم ہے، تم میں ممتا ہے، تمہاری ایک کوالٹی ہے، اور تم اس کو اپریشیٹ کرو اور فطرت کی طرف واپس آؤ، اور مرد کی نگاہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ جج نہ کرو. اور آن دی ادر ہینڈ مردوں کو بھی آپ نے کہا کانفیڈنٹ اور انٹیلیجنٹ وومن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور کرتے ہیں جو مطلب رسپانسبل مین ہیں، دے ریئلی لائک اٹ، کیونکہ جنریشن سنوارنے والی خواتین ہیں. اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ میری وائف یا مردوں کی وائفس جو ہیں وہ پڑھی لکھی ہوں، وزڈم والی ہوں، انہیں ظاہر ہے اپنی ڈیسیجن میکنگ کرنے والی ہوں. اوبیسلی آپ نے کہا کہ مرد کے ساتھ مل کے ڈیفینیٹلی مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اوپر دیا کیونکہ وہ قوام ہے، اور ہاؤس ہولڈ کو وہ ہاؤس ہولڈ میٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پریشر لے رہا ہوتا ہے. ہی آلسو نیڈس ٹو بیئر دا رسپانسبلٹی. اور ماشاء اللہ آپ نے اپنا بھی ایکسپیرئنس بہت اچھا شیئر کیا. تو ریئلی تھینکفل ٹو یو. جزاک اللہ خیر. ٹیک کیئر آف یور سیلف. ریممبر می ان پریئرز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.